الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور وقال تعالى في مقام آخر قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جو ہے جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید یہ کرم فرمایا کہ تھوڑی دیر دین کی نسبت سے ہم سب کو جڑنے اور جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں دوستو، اللہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ میرے بھائی، آج یہ کوئی بیان مقصود نہیں ہے، یہ مذاکرہ ہے کہ ہمیں دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا اور اللہ جو ہے کتنی قدرت والے ہیں، یہ ہمیں پہچاننا پڑے گا اللہ کو۔ میرے بھائی، چار چیزوں کا نام جو ہے وہ قدرت ہے۔ جو چار چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہی قدرت والا ہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جیسا چاہے، جو چاہے۔ اب ہم یہ غور کریں کہ یہ چاروں صفات جو ہے کس کے اندر ہیں، تو ہمیں پتہ یہ چلے گا کہ چاروں صفات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں، کہ کون کرنے والا ہے، کس نے ایسا کر کے دکھایا ہے، اور یہ چاروں صفات کس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس بات پہ ہم غور کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ ساری صفات، یہ چاروں صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں۔ مثال کے طور پر کہ بغیر ماں باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور بغیر ماں کی کوکھ کے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اسی طریقے سے بغیر نمونے کے آسمان، بغیر زمین کے زمین، اور بغیر تاروں کے تارے، اور بغیر جانوروں کے، شروع میں بغیر جانوروں کے اللہ نے جانوروں کو پیدا فرما دیا۔ اسی طریقے سے بغیر انڈے کے پرندوں کو پیدا فرما دیا۔ میرے بھائی، اس بات پہ ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے جو ہے سارا نظام جو ہے اللہ نے چلایا ہے، سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ اور اب جو ہے جانوروں سے جانور اور انڈوں سے پرندے اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہے ہیں، لیکن آج ہم نے ایمان کی محنت نہ کی، اس لیے ہمیں یہ انسانوں کو یہ لگ رہا ہے کہ جو چیزوں سے چیزیں نکل رہی ہیں وہ چیزوں سے بنتی ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات جو ہے قرآن کریم میں بالکل صاف واضح انداز میں بیان فرما دیا، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، کہ سب لوگ مل کر کے کسی چیز کو، اگر وہ لوگ جو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں، وہ سب لوگ اگر مل کر کے کوئی چیز اگر بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے، بلکہ اللہ نے خود انہیں پیدا کر دیا ہے۔ میرے بھائی، اس بات پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ ہم قرآن کی آیتوں پہ غور کریں، قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، تو ساری بات جو ہے ہمارے روز روشن کی طریقے سے ہمارے سامنے آ جائے گی۔
قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں قل من بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون فسیقولون اللہ قل فأنا تسحرون۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اے نبی جی ان سے پوچھئے کہ کون ہے وہ جس کے ہاتھ میں، جس کے تصرف میں، جس کے قبضے قدرت میں ساری چیزوں کا تصرف اور اختیار ہے، اور وہی سب کو پناہ دیتا ہے۔ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ تو یہ زبان سے کہیں گے کہ اللہ ہے۔ اے نبی جی تو پوچھئے کہ پھر یہ اللہ کے غیر کے کیوں دیوانے بنے پھر رہے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے کیوں دیوانے بنے پھر رہے ہیں؟ دیکھیں اللہ کا انداز کتنا اللہ جو اپنے بندوں سے کیسے مخاطب ہے۔ اب اس بات کو ہمیں قرآن اور حدیث کے روشنی میں اس بات کو سمجھنا ہے۔ اب ہم اس بات کو غور کریں، سمجھیں کہ اللہ نے کیسے جو ہے سارا نظام جو ہے دنیا کا، کہ بغیر جو ہے صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے جو ہے وہ آسمان سے اونٹنی کو جو ہے اللہ نے نکال دیا۔ اسی طریقے سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے انگوٹھے سے جو ہے شہد اور دودھ پیدا کر دیا اللہ نے۔ اسی طریقے سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو ہے وہ جب کوٹھری میں بند کر دیے گئے تھے تو آسمان سے جو ہے وہ انگور کا خوشہ جو ہے اللہ نے اتار دیا۔ پتہ یہ چلا کہ میرے دوستوں اور بزرگوں یہ بات سامنے آئی کہ سارا نظام، سارا کا سارا نظام اللہ اپنی ذات سے چلا رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو شکلیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، خواہ وہ شکل چینٹی کی ہو یا جبرائیل کی ہو، ذرے کی ہو یا پہاڑ کی ہو، قطرے کی ہو یا سمندر کی ہو، زمین کی ہو یا آسمان کی ہو، یہ سب کے سب جو ہے یہ اللہ کے مخلوق ہیں۔ عرش سے لے کے فرش کے درمیان جتنا بھی ہم کو جو شکلیں نظر آ رہی ہیں یہ سب اللہ کی قدرت سے بنائی ہوئی ہیں۔ کسی بھی شکل میں کوئی قدرت نہیں ہے، کچھ بنانے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ سورج کی روشنی اپنی ذاتی روشنی نہیں ہے، اگر اپنی ذاتی روشنی ہے تو قیامت کے دن بے نور ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ پودوں سے اور یہ زمین سے جو غلہ اور سبزیاں ملتی ہیں یہ جو ہے اس کی ذاتی اپنی نہیں ہے، ورنہ ہر زمین سے غلہ پیدا ہونے لگے اور سبزیاں پیدا ہونے لگی۔ اسی طریقے سے ہم کو شہد کی مکھیوں سے جو شہد ملتی ہے وہ بھی اپنی ذاتی نہیں ہے۔ ماں کی چھاتی سے یا جانوروں کے تھن سے جو دودھ ہمیں ملتا ہے وہ بھی اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس میں بھیجتے ہیں، پھر وہ ہمیں ساری چیزیں جو ہے اب وہ اللہ جب فرشتوں کے ذریعے اس میں ڈالتے ہیں، بھیجتے ہیں تو ہمیں نظر نہیں آتی ہے لیکن ہمیں نکلتے ہوئے نظر آتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلُ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، کہ تمہاری روزیاں اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا گیا ہے یہ سب جو ہے آسمانوں میں ہیں، اور آسمانوں اور زمینوں کے رب کی قسم یہ ساری چیزیں ایسے ہی یقینی ہیں جیسا کہ ایک دوسرے سے تم بات کرتے ہو، تمہارا بات کرنا یقینی ہے، اسی طریقے سے یہ بات بالکل یقینی ہے، اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔ تو میرے بھائی سارا نظام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون۔ اے لوگوں اللہ کے ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر احسانات کیے ہیں، ان احسانات کو یاد کرو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی اور ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ذات نہیں، لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے، وہی پالنہار ہے، وہی پالنے والا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو اللہ کو چھوڑ کے تم کیوں ادھر ادھر جا رہے ہو؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، کہ اللہ کے پاس تو خزانے کے خزانے بھرے پڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے متعین مقدار سے اس کو زمین پہ اتارتے رہتے ہیں۔ افرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون۔
اچھا یہ بتاؤ کہ وہ پانی جو آسمان سے جو تم پیتے ہو، اللہ کہہ رہے ہیں بتاؤ یہ ہم نے آسمان سے اتارا ہے یا تم اتارنے والے ہو؟ اور اگر اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو کڑوا کر دیں تو تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ والسماء ذات الحبک، آسمان کی قسم جس میں راستے ہیں، اللہ نے راستے بنائے ہیں، اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے زبیر، جب اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر جلوہ جب اللہ نے فرمایا تو اپنے بندوں کی طرف ایک کرم کی نگاہ ڈالی اور فرمایا، اے میرے بندو، تم سب میری مخلوق ہو اور میں تمہارا رب ہوں، تمہاری روزیاں میرے قبضے میں ہے، لہٰذا تم اپنی روزیاں مجھ سے مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزی جو ہے اس کا تعلق آسمان سے اس کا تعلق ہے، جو کہ اللہ کے خزانے سے جو ہے ملا ہوا ہے، اور نہ وہ دن میں بند ہوتا ہے نہ وہ رات میں بند ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر مخلوق کی روزی وہاں سے بھیجتا رہتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو۔ میرے بھائی، اس طریقے سے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، تمام بہت سے اللہ والے ہیں، بزرگان دین ہیں جو گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر زمین جو ہے تانبے کی ہو جائے اور آسمان لوہے کا ہو جائے تب بھی جو ہے، اور میرے دل میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ ہمارے کھانے پینے کا کیا ہوگا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر زمین جو ہے وہ تانبے کی ہو جائے اور آسمان لوہے کا ہو جائے، اس کے بعد اگر کسی انسان کے دل میں یہ خیال آئے کہ میرے کھانے پینے کا ہوگا، کیا ہوگا میرے کھانے پینے کا، تو یہ خیال جو اس کے دل میں آیا ہے یہ شرک کی وجہ سے آیا ہے، ایمان نہیں ہے اس کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بھائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ایمان جو ہے ایمانی صورت بنا لینے سے نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائی، ایک ہوتا ہے غیب کا علم اور ایک ہوتا ہے غیب کا یقین پیدا کرنا۔ غیب کا علم کتابوں سے یا سن کر کے آدمی کو ہو جاتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے غیب کا یقین۔ غیب کا یقین جو ہے اس کو سیکھ کر اپنے دل میں یقین کو پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو صحابہ فرماتے تھے کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان جو ہے سیکھا، اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھا۔ تو یہ ایمان جو ہے یہ ایمان بنانا پڑے گا۔ کیسے؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بیت الخلاء کا ارادہ فرماتے تھے تو اپنا انگوچھا جو ہے باہر بچھا دیتے تھے اور فرشتوں سے کہتے تھے، فرشتوں، اے محافظ فرشتوں، اس پہ تشریف رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اللہ سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں بیت الخلاء میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ بتائیے ہے ہمارا ایسا یقین؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گناہ سے بھی بڑھی ہوئی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی انسان گناہ کرتے ہوئے اپنے دائیں بائیں فرشتوں سے شرم نہ کرے تو یہ گناہ سے بھی بڑھ کے گناہ ہے۔ کتنی سخت بات ہے میرے بھائی، ہمیں اس طریقے سے یقین بنانا پڑے گا، اور یقین بنانے کی محنت ہم کو سب سے پہلے آمن باللہ، اللہ کا حکم ہے جو کہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، حی القیوم ہے، اس نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات پہ ہمیں یقین بنانا پڑے گا اپنا۔ ہمیں ایمان تو کئی چیزوں پہ لانا، لیکن سب سے پہلے بنیادی چیز ہے جو ایمان کی جڑ اور بنیاد ہے، وہ اللہ کی ذات کا یقین اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سارے احکامات بعد میں آئے، لیکن سب سے پہلا جو حکم آیا آمن باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کی ذات کا یقین اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا ہے۔ اللہ کے یہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی پوری حقیقت کیا ہے کہ سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اور اللہ کے بغیر نہ کچھ ہوتا ہے نہ بنتا ہے، اور اسی کے لیے ہمیں جو ہے اسی کی مرضی کے لیے ہمیں جو ہے محنت کرنی ہے، اور اسی کو راضی کرنے کی فکر کرنی ہے، اور اسی کے لیے مرنا اور مٹنا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ جب ہمارے دلوں میں اس بات کا یقین پیدا ہو جائے گا
کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو پھر ہمیں جو ہے اس کے احکامات کو ماننا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اللہ کی ذات کو اس وقت تک نہیں پہچان سکتا انسان جب تک کہ وہ اپنی ذات کو نہ پہچان لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کو انسان اس وقت تک نہیں پہچان سکتا جب تک کہ اپنے آپ کو نہ پہچان لے۔ ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہے کہ ہم 500 سال پہلے کہاں تھے، ہم دنیا میں ہم کیوں آئے، ہم کو کس نے پیدا کیا، ہم 100 سال یا 150 سال کے بعد کہاں ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں غور کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ اب قرآن حدیث کی روشنی میں اگر اس پہ ہم تھوڑا سا جو ہے روشنی ڈالیں تو پھر پتہ چلے گا۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، کہ جب تمہارے رب نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے جو ہے تمہاری آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کیا تو اس کے بعد جو ہے سب سے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے لوگوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں کو گواہ بنایا۔ اور یہ اقرار کیوں لیا، بندوں سے اقرار کیوں لیا؟ اس لیے کہ قیامت کے دن انکار نہ کرے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، تاکہ یہ بات نہ کہہ سکے۔ اس کی تفسیر میں ہے تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سارے انسانوں کو اللہ نے جو ہے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، ساری روحوں کو پیدا کیا، اس کے بعد جو ہے ان کا جوڑا جوڑا بنایا، اور جب وہ پیدا ہو گئے اور ساری چیزیں ان کو بولنے کی صلاحیت دی، پھر اس کے بعد یہ سوال کیا، اور اس کے بعد فرشتوں کو گواہ بنایا، اور آدم علیہ السلام سارے فرشتوں کو گواہ بنایا، اور اقرار اس لیے لیا تاکہ انسان بعد میں انکار نہ کر سکے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، کہ انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر نہیں تھا، کہ اس سے پہلے وہ منی تھا اور منی سے پہلے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جو ہے مخلوط نطفے سے پیدا کیا، تاکہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو آزمائیں، اسی لیے اس کو سنتا اور بولتا، سننے کی صلاحیت عطا فرما دی اور بولنے کی صلاحیت عطا فرما دی۔ اس بات پہ ہم جب غور کریں گے میرے بھائی تو ساری چیزیں جو ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے ہوتا چلا جائے گا، اور ساری بات ہماری سامنے روشن ہو جائے گی، اور ہمیں اللہ کی قدرت کا پہچاننا آسان ہو جائے گا کہ سارا نظام اللہ جو ہے اپنی قدرت سے کیسے چلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ، کہ اللہ تعالیٰ کو جب دنیا میں کسی روح کو بھیجنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مخصوص انداز میں وہ ماں کے پیٹ میں اس کو رکھتے ہیں 4 مہینے تک، اس کے بعد اس میں روح ڈال دیتے ہیں۔ وہی اللہ کہہ رہے ہیں من أَيِّ شَيْءٍ، کس چیز سے اللہ نے پیدا کیا؟ من نطفة خلق، ایک نطفے سے پیدا کیا جو مخصوص انداز میں، فقدرہ ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ عالم برزخ میں جو ہے پہنچا دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین انداز میں اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان غور کرے، سمجھے، سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کس چیز سے انسانوں کو پیدا کیا۔ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اچھلتے ہوئے پانی سے، مِنَ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو کہ ریڑھ کی ہڈی سے اور سینے سے نکلتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ پورا اللہ نے ساری چیزیں قرآن میں بیان کر دیا۔ بھی ٹائم ہے، ہو گیا؟
بھائی دیکھیے قرآن تو یا قرآن کی باتیں اللہ رسول کی بات تو آپ 24 گھنٹے ہی کرتے رہیے تب بھی وقت ختم ہو جائے گا لیکن بات نہیں ختم ہوگی. لیکن بات یہ ہے اصل میرے بھائی کہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے. بات کرنے کا مقصود یہ ہے کہ بات کو ہم لیں اور اپنی زندگی کو ہم بدلیں. میرے بھائی کرنا ہمیں پڑے گا. ہم اللہ کی نعمتوں کا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہو تو نہیں ادا کر سکتے. اب میرے بھائی بات تو بہت ہے لیکن بات یہ ہے کہ اصل اللہ ہمیں سمجھا دے اور پھر ہم اپنی زندگی کو بدلنے والے بن جائیں اور ہم اپنی زندگی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پہ گزارنے والے بن جائیں. اصل مقصد یہ ہے. اللہ ہم کو جو ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.